شمار حمد و ثنا خالق کائنات کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اور سلام حقیقت امت کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بولنے اور اس میں مجھے اور آپ لوگوں کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج رجب المرجب شریف کا یہ متبرک جمعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی برکتوں اور عظمتوں کا حامل ہے کہ گزشتہ رات شب معراج کی رات تھی اور عاشق اس دن کو رات کو جشن معراج مناتے ہیں اور اگلے دن کو جشن صبح صداقت مناتے ہیں کہ رات کو اللہ کے نبی لامکان کی سیر کر کے تشریف لائے اور جب انہوں نے آ کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا تو پھر ابوبکر سے صدیق بن گئے، ابوبکر سے صدیق بن گئے اور صداقت کا جب انہوں نے اقرار کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی دلیل مانگنی چاہیے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، صدیق نے مان لیا، تو پھر اللہ نے اس پہ تصدیق فرما دی کہ آج سے یہ صدیق ہے کیونکہ اس نے میرے مصطفیٰ کی بات کے لیے دلیل نہیں مانگی، منوانے تسلیم فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو عرش معلیٰ پہ بلا کے وہ منصب عطا فرمایا ہے جو اللہ نے 1,24,000 روپیہ میں سے کسی کو بھی یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ نہ صرف یہ مقام عطا فرمایا بلکہ اللہ نے منصب پہ فائز فرما دیا کہ محبوب یہ ساری کائنات جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے قدموں کی خاطر میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ جو ساری بدن تخلیق دی ہے صرف اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کی شان کو دنیا کو دکھانا ہے۔ تو شب معراج کو اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام لامکانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اگر ایک لفظ پہ بیان کیا جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، دریاؤں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، دنیا کے قلب ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے اوصاف کا باب بھی پورا نہیں کر سکتا کہ زندگیاں ختم ہو گئی، قلب ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو ہم کون اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کر سکیں، ان کی شان کو بیان کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، اس ذات پہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اسرا سیر کروائی۔ اب کوئی بھی بندہ
اللہ یہاں بھی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس آئے، لیکن اللہ نے دنیا کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ صرف وہ آئے نہیں بلکہ میں نے انہیں بلایا ہے اور اپنے عرش کی سیر کروائی ہے۔ جس طریقے سے ایک حکمران کسی علاقے کی سیر کے لیے جاتا ہے، اس کے وزٹ کے لیے جاتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے معبود کو بالکل اسی طریقے سے کائنات کے مالک کو یہ سیر کروائی ہے کہ یہ علاقہ بھی اسی کی ملکیت میں آتا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، بالکل اسی طریقے مصطفیٰ زمینوں سے لے کے لامکاں کی سیر کے لیے تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب بیابدی ہی تو اللہ نے فرما دیا کہ کائنات میں یہ نہ سوچنا کہ وہ عبد اور عبد ہی کیا چیز ہے، فرمایا وہ عبد اور عبد ہو جو ہے وہ چیز دیگر ہے۔ عبد عام بندہ ہو سکتا ہے، عبد ہو میرا مصطفیٰ ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ اللہ نے شب معراج مصطفیٰ کو بلا کے تو کیا فرمایا؟ عاشق اپنی زبان میں کہتے ہیں، محبت والا اپنی زبان میں کہتا ہے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے فرمایا نہ صرف جہان بلکہ لامکان دے اوپر بھی میں محفلہ سجائیاں اپنے پیارے مصطفیٰ دی خاطر۔ عاشق کہتا ہے کہ ایک یار نے ایک یار واسطے کی کیتا، فرمایا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے۔ تے صرف یہ محفلہ نہیں سجائیاں، ایدے اندر بیٹھن والے اپنی اللہ نے حکم فرمایا کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دیدار واسطے، رکھیاں بنایا سونے دیدار واسطے، کہ کئیاں روز مندے نے دیدار
कायनात ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया कायनात वाले सिर्फ तुहाडे वास्ते नहीं बल्कि 1,24,000 पैगंबरां नूं मैं मस्जिद अक़सा दे अंदर जमा फरमा के आख्या है दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान के अंबियाओ के अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। फरमाया कि मैंने अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी ऐ लोगों मैंने अपने महबूब को ज़मीन से आसमान की सैर करवाई। सिर्फ सैर इसलिए फरमाया कि मैंने अपने बंदा खास को सैर करवाई है कि क़यामत तक बहुत सारे लोग ये ना कहें कि अल्लाह ने सैर नहीं करवाई बल्कि हुक्म दिया था। बेशक अल्लाह का हुक्म है लेकिन यहाँ पे बात ये पैदा हो जाती कि एक बंदे को जिस तरीके से वो मकबूजा हो, एक बंदे को कब्जे में लेकर ले जाया जाता है, एक अपनी मर्जी से कहा जाता है कि जबरील जाओ और कदमों पे बोसा दे के हाजिर होके आसमान के वहां पे हकीकत से खड़े होके कहना कि अल्लाह आपकी दीन का मुश्ताक है। मुस्तफा आप आइए कि अल्लाह चाहता है। यहाँ पे अल्लाह ने हुक्म ने दिया, कहा अगर मुस्तफा की रज़ामंदी हो तो मुस्तफा को अर्शों की सैर करवा दो। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी किस तरीके से बहुत सारे बदअकीदा लोग भी हैं, वो कहते कैसे एक रात में अगर गए फिर भी बात समझ में आती, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कुंडी भी हिलती रहे, पानी भी चलता रहे और बिस्तर भी गर्म रहे। ये बात समझ में नहीं आती और करोड़ों सालों का सफर भी हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। बाकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अल्लाह जो चाहता है मैं बताता हूँ कि पढ़ कुरान। यहाँ पे हमारा अकीदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो अल्लाह ने कुरान में बयान करवा दिया है। इससे खूबसूरत कोई अकीदा नहीं है। यकीन माने मैं खुद बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे सवालात को जाके देखा है, उनके जवाब जब मैंने अमली तौर पे देखे तो मेरा ईमान और मजबूत हो गया कि आले सुन्नत व जमात से पढ़ के कोई पक्का और सच्चा अकीदा हो ही नहीं सकता। वो ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरत बयान की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी जिन्नों पे भी हुकूमत है और जिनकी बोलियां हमें समझ नहीं आती, परिंदों पे जिन्नों पे आपकी हुकूमत है। आप वक़्त के नबी भी हैं, आपका दरबार लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है और आपने ये बताया दरबारों में जितने लोग बैठे थे आपने बताया कि बल्कीस तो मलका है और जहां पे आप तशरीफ फरमा है वहां से 900 मील के सफर पे वो मलका का इलाका है, वो वहां की मलका है, नाम उसका बल्कीस है। कुरान का तर्जुमा बता रहा हूँ, अपने तरफ से वाक़या नहीं बता रहा।
اب جب آپ نے حضرت سیدنا سلیمان نے بتایا کہ بلقیس میرے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تخت کو بھی یہاں پہ لایا جائے۔ اب اس کا تخت کے بارے میں مختلف زاویے بیان کیے گئے، لیکن کم سے کم جو زاویہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 90 گز لمبا ہے، 60 گز چوڑا ہے، اس پہ وہ ملکہ بیٹھتی ہے۔ کتنا لمبا ہے اور کتنا چوڑا ہے، اور اللہ کے نبی نے جب یہ حکم فرمایا کہ اس نے آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے میری عزت تبھی ہے کہ جب وہ پہنچے اس کے آنے سے پہلے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اس کا تخت اس کے سامنے پڑا ہو، تو پھر عزت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسے میری شان کا اندازہ ہو، پھر اسے اللہ کی کبریائی پہ ایمان ہو۔ تو ایک جن بولا، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کی حکومت جنوں پہ تھی کہ جنوں پہ تھی حکومت، تو وہ جن کہنے لگا کہ آپ حکم فرمائیں وہ تخت میں لے کے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس طریقے کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہ تخت جو ہے وہ اتنی ایک مدت میں لے کے آؤں گا کہ آپ کی یہ جو مجلس ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ جتنی دیر بھی ہو، وہ آدھا گھنٹہ جتنا بھی اس وقت تھا، اس نے کہا وہ جن ہے، جنوں پہ حکومت بھی کس کی؟ حضرت سلیمان کی۔ کہا کہ آپ حکم فرمائیں اور میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں یہ مجلس چل رہی ہے، اس کے دوران ہی وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر مزہ نہیں آیا، بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے۔ ابھی اس دور میں 900 میل سفر جو تھا وہ 2 ماہ جانے میں لگتے تھے، 2 ماہ آنے میں لگتے تھے، 4 ماہ کا سفر ہے، 900 میل کا سفر ہے۔ وہ جن کہہ رہا ہے کہ حضور آپ حکم فرمائیں، میں یہ اتنی دیر میں لے کے آ سکتا ہوں۔ اسی میں ایک اللہ کا ولی بھی تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اس مجلس میں ایک اللہ کا ولی بھی تشریف فرما ہے جس کا نام ہے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن نے یہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آصف بن برقیہ جو ہے وہ ولی ہے، وہ اس وقت کا ولی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی ہے۔ ایک طرف جن ہے، اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور پہلے لا سکتا ہے۔ اب یہ طاقت جو ہے وہ حضرت سلیمان خود استعمال کرتے، ہاتھ کا اشارہ کرتے، وہ تخت آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے بتایا ہے کہ اگر حضرت سلیمان کے وقت کے ولی کی یا جن کی یہ طاقت ہے تو محمد مصطفیٰ کے غلام کی طاقت کیا ہوگی؟ بتانا یہ مقصود ہے، بتانا یہ مقصود نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا اور یہ ہوا۔ اللہ نے واقعہ بیان کر کے قرآن پاک میں، اب دوسرے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات سے روگردانی نہیں کرتے، کہتے حضرت سلیمان کے دربار میں آصف بن برقیہ نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ حکم فرمائیں تو میں لے کے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ تو آصف بن برقیہ نے کہا حضور یہ جو پلک ہے نا آپ کی وہ دوسری کے ساتھ نہیں ملے گی، اس سے پہلے تک آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا کہ میں آپ کا
ولی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ حکم فرمائیں تو آپ کی اب پلک جو ہے وہ اب کیسے جھپکتے ہیں؟ جب ایسے میں نے بند کر دی تو کتنا دیر لگی؟ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ آنکھ کو بند کرتے ہیں اور پھر کھول لیتے ہیں۔ اگر ہم بند کر کے کھولیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دیر ہو گئی آصف بن برقیہ کو وہ تخت لاتے ہوئے، کہ وہ جھپکنے کے بعد لایا۔ کہا حضور آپ حکم فرمائیں، آپ کی جو ہے نا اوپر والی پلک جو ہے وہ دوسری کے ساتھ ابھی ملے گی نہیں، اس سے پہلے آصف برقیہ تخت لے کے آ جائے گا۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ چاہے اور اللہ کے ولیوں کے پاس طاقت ہو اور اللہ انہیں طاقت دے تو پھر وہ نبی کی موجودگی میں ہاتھ کرتے ہیں، وہ ہاتھ کتنا لمبا ہوگا جس نے کھینچ کے تخت کو پلک کے جھپکنے سے پہلے سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا، حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب یہ واقعہ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کتاب سے پڑھا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے اور بیان کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات یہ واقعہ بیان کر رہی ہے اور یہ طاقت ہے سلیمان کے زمانے کے ولی کی۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ بندہ کوئی اتنا بڑا عالم فاضل نہیں ہے، صرف اس دور کی کتاب کا کچھ علم جانتا ہے، بہت زیادہ نہیں جانتا، بہت زیادہ علم نہیں جانتا، صرف تھوڑا سا علم جانتا ہے۔ تھوڑے کی طاقت یہ ہے، زیادہ کی طاقت کیا ہوگا؟ تھوڑے کی طاقت یہ ہے۔ تو جو پھر شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، شہباز اللہ مکانی کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے زمانے کے ولی کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تیری مجبوری بن گئی آصف بن برقیہ کی بات کو ماننا، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ اس نے تجھے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان کے وقت کا ایک جن جو ہے اس کی طاقت یہ نہیں کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، لیکن جو غلام ہو اس وقت کے نبی کا، اس کی طاقت یہ ہے کہ بلقیس ابھی اپنے تخت کو چھوڑ کے وہاں سے نکلی ہے، وہ وہاں سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے ابھی آگ جھپکی نہیں، آصف بن برقیہ نے ہاتھ کیا اور تخت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اب کتنے اٹھانے والے، کتنا لمبا میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن 90 گز لمبا تھا، 60 گز چوڑا تھا، اور اس تخت کو اٹھانے کے لیے بڑے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مشینری کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جب طاقت ہو اللہ کی طرف سے دی گئی اپنے ولیوں کو، اپنے نبی کے غلاموں کو، تو پھر وہ اشارہ کرتے ہیں، پلک نیچے نہیں آتی، تخت پہلے آ جاتا ہے۔ بتانا یہ تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اس نے تو اپنے خاص کو سیر کروائی ہے۔ جو حضرت سلیمان کے وقت کا ولی جو ہے وہ اس طریقے سے جگہ بھی ختم ہو گئی، مکان بھی ختم ہو گئے، فاصلے بھی ختم ہو گئے، وقت بھی ختم ہو گیا، اور اس نے پلک کے اشارے سے اس تخت کو ادھر لے آیا۔ تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کا کیا مقام ہوگا جو جہاں سے فرش سے لے کے عرش کی طرف تشریف فرما ہو رہے ہیں؟ تو پھر کہ سولا مکان سے طلب ہوئی، کہ سولا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے گئے، سوئے منتہا وہ چلے گئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
قليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ فضل اللہ فقاب قوسین او ادنی فقاب قوسین او ادنی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا سارے پڑھ لو یہ نیکی کی دعوت ہوتی ہے جڑا پڑھے گا نیکیاں اپنے واسطے اضافہ کرنی ہے تے سارے مل کے اپنے واسطے پڑھو کسی واسطے نہیں تے پڑھنا بھی پھر اپنے محبوب واسطے ہے کوئی اپنے واسطے نہیں کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ اب حضرت سلیمان آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا سر پر کیا ہاتھ کے اشارے سے پلک جھپکنے سے پہلے تختے بلقیس کو آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور یہاں پہ آپ کا نواسا ہو شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے ولی کی طاقت کو بیان فرما دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک پادری کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ایک پرانے قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا آج ایک پادری سے میرا مناظرہ ہے آپ نے اپنی قبر کو وہاں پہ قبر بڑی پرانی قبر ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک پرانی قبر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں اس میں سے کئی سو سال پرانا پادری جو اس وقت فوت ہو چکا تھا سرنگی بجاتے ہوئے قبر سے باہر آ گیا اب ایک شیخ عبد القادر جیلانی کی طاقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے تو محمد عربی کے غلام کے پاس یہ طاقت ہے قبر کو ٹھوکر لگائے اور کئی سو سال سے سویا ہوا وہ پادری جو ہے وہ سرنگی بجاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہائے اللہ کو قیامت آ گئی ہے اس نے آپ سامنے کھڑے ہیں کہا کہ قیامت نہیں آئی پادری کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسی سے پوچھ لو کہنے لگا کئی سو سال ہو گئے میں سرنگی بجا رہا تھا بجاتے بجاتے میری موت ہو گئی تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا اسی لیے جس حالت میں یہ مرا تھا اس کی حالت میں اللہ نے اسے زندہ کر دیا تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طاقت ہے یہ غلاموں کی طاقت ہے یہ غلاموں کی طاقت ہے آقا کی نہیں یہ آقا کی طاقت نہیں بیان کر رہا یہ غلاموں کی طاقت بیان کر رہا ہوں کئی سو سال بعد کی بیان کر رہا ہوں یہ غلاموں کی طاقت بیان کر رہا ہوں یہ غلام ہے اور وہ تو آقا ہے وہ تو آقا ہے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے آقا کا مقام کیا ہوگا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی
शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। अब लोग कहते हैं कि यार किस तरीके से कुंडी हिलती रही, पानी चलता रहा, बिस्तर गर्म रहा। मैंने कहा तुझे अभी भी बात समझ में नहीं आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील पे जिस वक्त आपको हिजरत का हुक्म हुआ, सवारियां अल्लाह ने फराहम किया, आप जा रहे हैं, रास्ते में दरियाए नील को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसमें से हट जाओ, के दरमियान में से हट जाओ, रास्ता दो मूसा को। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी थे ना, वो कहने लगे कि हुजूर अभी ये जो चांद है ये 10 तारीख का चांद है और ये तकरीबन आधी रात के बाद, हमारे टाइम के मुताबिक रात को 2-3 बजे के बाद वो छुप जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, हम क्या करेंगे। अब इसमें एक राज जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आप दरिया के पहुंचे वहां पे दरियाए नील पे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है दरियाए नील के दरमियान। अब उस वक़्त जब आपकी दुनिया से विसाल हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया। अब दरिया के इस किनारे के लोग कहने लगे कि इस तरफ उन्हें दफन किया जाए, दूसरे कहने लगे दरिया के उधर भी बरकत रहेगी। अब उनका तनाज़ा हुआ तो फिर उनकी आपस में मशावरत हुई कि इस तरह करते हैं, दरमियान में दफन कर देते हैं, इधर भी बरकत होगी इधर भी बरकत होगी। अब ये नहीं पता था कि वो मकाम कहाँ पर है और किस जगह पे आपका मज़ार मुबारक है। उस वक़्त आपके मज़ार जो बनाया गया था वो संगे मरमर का ताबूत बनाया गया था, उसमें आपको दफन किया गया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने हुक्म दिया और आप एक औरत से जो वहाँ पे बहुत बुजुर्ग औरत से पूछने के लिए गए तो उसने कहा कि एक शर्त है, मैं बताती हूँ कि हज़रत यूसुफ का मज़ार कहाँ पे है, लेकिन शर्त ये है कि जो अल्लाह ने तुम्हें महल दिया है ना जन्नत में, मूसा को मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें हज़रत यूसुफ की जगह बता देती हूँ, मैं तुझे जगह बता देती हूँ, सौदा मेरे साथ कर ले। अब वहाँ पे आपके लिए बड़ा इम्तिहान हो गया। आपने कहा मैं कैसे सौदा करूं, देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने फौरन जबरील को भेजा, फरमाया मूसा तुम सौदा कर लो, देने वाला जाने या लेने वाली जाने। अगर हज़रत यूसुफ के बदले से अगर ये मांगती है तो वो इतना प्यारा यूसुफ है, उसके बदले में ये महल भी से दे देता हूँ, तुझे इससे भी आलीशान में जो है वो महल अता फरमा दूंगा। तो वो बीबी ने कहा वो फलां जगह पे संगे मरमर का ताबूत है, वहाँ पे हज़रत यूसुफ का मज़ार है, क्योंकि आपने वसीयत की थी कि आपका जो मज़ार है वो केनान के इलाके में बनाया जाए, केनान के इलाके में आपको दफन किया जाए। तो अल्लाह ने तो अपने नबी की इस बात को भी किस तरीके से रास्ता दिया, बेशक बात को पूरा किया कि मेरा यूसुफ ये चाहता था मुझे केनान में दफन किया जाए। अब ये कैसे हो सकता है प्यारा यूसुफ दिल में ख्वाहिश रखे और मैं रब्बे करीम उसको पूरा ना करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके मज़ार को वहाँ पे तलाश किया, वहाँ से लेके आप केनान गए, वहाँ पे आपकी तदफीन हुई। बात जो बतानी थी वो और है कि लोगों ने कहा ये चाँद जो है वो हमें तलाश करते करते देर हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम कैसे तलाश करेंगे। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जितनी देर तक तेरे प्यारे यूसुफ का मज़ार हमें नहीं मिलता, ये दरिया ने तो रास्ता दे दिया है, ये ना हो कि ये डूब जाए और हमें नजर ना आए। तो अल्लाह ने उसी वक्त चांद को हुक्म दिया, जितनी देर तक मूसा अपने काम में मशगूल है वक्त रुक जाएगा और वहां से
موسیٰ اپنا کام کر لیں گے پھر تجھے اجازت ہوگی کہ دن چڑھ جا. اتنی دیر تک چاند غروب نہیں ہوگا. ارے اگر وہ موسیٰ جو نبی کی زیارت کے لیے ساری زندگی ترسے اور اللہ عرش معلیٰ سے بھیجے 9 دفعہ کہ جاؤ موسیٰ زیارت کر لے میرے نبی کی، 50 نمازیں فرض ہوئی اور 45 کو معاف کرانے کا یہ بہانہ تھا کہ موسیٰ دیکھو یہی تو میرا محبوب ہے جس کی میں نے تجھے زیارت کروانی تھی. تو نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھ سے یہ زیارت مانگی، آج میرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے. یہ وہ میرا مصطفیٰ ہے جس کی خاطر میں نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے. اگر موسیٰ کے حکم سے وہ چاند رک سکتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے حکم سے یہ کائنات نہیں رک سکتی. میری کائنات نہیں رک سکتی. آصف برقیہ جو ہے وہ آنکھ کے اشارے سے تخت کو لے آئے. وہ سلیمان کا ولی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، وہ لا سکتا ہے. مصطفیٰ عرش پہ نہیں جا سکتے. وہ بستر گرم نہیں رہ سکتا، وہ پانی نہیں چل سکتا، وہ کنڈی نہیں ہل سکتی. اس لیے امام احمد رضا خان بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. اب حضرت یوسف کی بات آئی، آخری بات، وقت اوپر ہو گیا تو معذرت. آخری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں سب نے صفیں بنائی ہوئی ہیں اور مصلی امامت خالی ہے تو وہاں پہ سارے انبیاء جو ہیں وہ اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء میں نے سارے انبیاء تم سب کو اسی لیے تخلیق کیا ہے، تمہارا دل بھی میرے یار کی یاد کے لیے، تمہاری آنکھیں بھی میرے یار کے دیدار کے لیے، کہ آج آؤ اور مسجد اقصیٰ میں مصلی امامت پر مصطفیٰ کو کھڑے ہوئے دیکھو اور اس چیز کی ترجمانی کر لو، اس چیز کا ثبوت لے لو کہ اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ شاہ صاحب. لیکن جو وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات نام حضور علیہ السلام دے زلف معلیٰ دے اوپر دے سویلے زلف معلیٰ علم نشرات سینہ و دعا دے مکھڑے دے اوپر پہلی نظر حضرت یوسف علیہ السلام دی پئی تے بے ساکر کہنے لگے کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے اکا دوئی جہانا نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری، اکا نہیں زیادہ قیمت میری، تے تیریاں زلفاں فرمایا یا رسول اللہ میں جتنا بھی حسین ہو جاواں میرا حسن تھوڑی زلف عنبرین دے سامنے مان ہو گیا کہ نہیں زیادہ قیمت میری، اگر تیریاں زلفاں نالوں.
عمل اور اس کے اندر مزید اضافے توفیق عطا فرمائے.